أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس متنبی کا چوتھا درس ہے۔ متنبی فرماتے ہیں مضت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ مفردات کی تشریح، اس میں لفظ دہور استعمال ہوا ہے۔ دہور جمع ہے دہر کی، اور دہر کہتے ہیں زمانے کو، مطلق زمانے کو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور اسی طرح دہر کہتے ہیں مدت الحیات دنیا کلہا، یعنی دنیا کی تمام مدت کو بھی دہر کہتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے رجل دہری، یعنی رجل دہری ملحد کو کہا جاتا ہے۔ لا یؤمن بالآخرۃ، جس کا آخرت کے اوپر ایمان نہ ہو تو اس کو دہری کہتے ہیں، یعنی ملحد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ عقیدہ رکھتا ہے ببقاء الدہر، یعنی دنیا کے باقی رہنے کا، اور دنیا کے فنا ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے۔ اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے دہوری، یعنی من الرجال الصلب، وہ مضبوط آدمی جو انتہائی مضبوط ہو تو اس کو کہا جاتا ہے دہوری۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم، یعنی کفار کا یہ قول تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں جو موت آتی ہے یا ہم جو مرتے ہیں تو یہ زمانے کی وجہ سے ہم مرتے ہیں، حوادثات زمانے کی وجہ سے۔ اسی طرح اس میں لفظ استعمال ہوا ہے نظرائہ۔ نظراء یہ جمع ہے نظیر کی، یہ مثل اور مساوی کو کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں فلان منقطع النظیر، یعنی منفرد فی بابہ، یعنی فلان منقطع النظیر کی جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، بے نظیر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی سے النظر استعمال ہوتا ہے، یعنی البصر والبصیرہ، جس کو بینائی یا بصیرت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ نظر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، ایک مشہور قول ہے جو عام طور پر کتابوں کے اندر کسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وفی ھذا نظر او فیہ نظر، کہ اس کے اندر نظر ہے یا اس کے اندر نظر کی گنجائش ہے۔ ای مجال للتفکیر لعدم وضوحہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مجال ہے، گنجائش ہے فکر کرنے کی، یہ جو بات کی گئی ہے لعدم وضوحہ، اس کے وضاحت کی عدم وضاحت کی وجہ سے، یعنی بات پوری واضح نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے وفی ھذا نظر یا وفیہ نظر۔ اور اسی طرح اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے النظارہ، چشمے کو کہا جاتا ہے، کہ جو عام عینک لوگ آنکھوں پر لگاتے ہیں تو اس کو نظارہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے منظار۔ منظار المراۃ والآلۃ البصریہ، یعنی اس آلے کو اور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے لرؤیت الاجسام الصغیرۃ، یا تو وہ چھوٹے اجسام کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں جس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں، اور لرؤیت الاجسام البعیدۃ، یا وہ جو دور کی چیزوں کو قریب کر کے دکھاتا ہے جس کو ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے، تو یہ منظار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس نظراء نظر کی اس لفظ سے استعمال ہوتا ہے۔ شعر کا معنی و مفہوم یہ ہوگا مضت الدہور وما اتین بمثلہ، یعنی کئی زمانے کئی عرصہ گزر چکا ہے، وما اتین بمثلہ، اور زمانہ اس جیسی مثال نہیں لے کر آیا ہے، ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، اور اگر اس طرح کوئی آ بھی جائے تو وہ اس کی مثال نہیں بن سکتی، زمانہ اس کے مثال لانے سے عاجز ہوگا۔